میں ہوں نویس ستی اور بات کریں گے جناب گجر خان اس وقت جو پرویز اشرف صاحب ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت سب سے بڑا آپ سمجھے گا آئینی عہدہ ایک سپیکر کا ان کے پاس موجود ہے۔ اور آپ کو پتا ہے سپیکر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اگلی اسمبلی جو ہے نا نہیں آتی، اور اس وقت بھرپور وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس سے فائدے کا جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس میں ووٹر پر کتنا اثر ہو رہا ہے وہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہی ہیں کہ جب یونین کونسل سے لے کر تحصیل لیول پر تمام جو بیوروکریسی سے لے کر ہر طرح کے تبادلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو یا وہ پولیس ہو یا وہ آپ کا اسسٹنٹ کمشنر ہو، اب تو بات ہو رہی ہے آر اوز کی اور پولنگ اسٹیشنز تک کی بات چل رہی ہے کہ وہاں تک بھی وہ ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے۔ گجر خان کی بات کریں جی، گجر خان کا ٹوٹل جو آبادی میں اگر آپ کو بتاؤں تو 8,97,744 ٹوٹل آبادی ہے گجر خان کی، اور گجر خان ایک تحصیل ہے۔ اس کی جو ووٹرز کی تعداد ہے 6,81,345، پی پی 8 اور 9 اس کے انڈر آتا ہے این اے 51 کے نیچے، تو سوری این اے 52 کے نیچے، تو این اے 52 میں پی پی 8 جو ہے وہ 3,55,663 ان کا ووٹ بینک ہے، پی پی 9 کا ووٹ بینک ہے 3,25,682۔ اچھا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں جناب، جو امیدوار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب ظاہر ہے وہ موجودہ سپیکر ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب ہیں، ایکس آپ کو پتا ہے کہ وہ ایم این اے بھی رہے اور پھر وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ وہ بھی رہے، ناظم بھی رہے۔ جماعت اسلامی سے چودھری عابد حسین صاحب ہیں، طریق لبیک سے چودھری محمد ریاض ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر اب طریق لبیک میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے ٹکٹ بھی لے لیا۔ اور پی ٹی آئی کے ہیں فرق سیال ابھی تک جو کنفرم ہوئے ہیں، یہاں پر کرنل ریٹائرڈ طارق عزیز بھٹی بھی شاید بھی اس دوڑ میں تھے، اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو پرویز اشرف صاحب فی الحال وہ اپنی بھرپور طریقے سے ان کے بھائی جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں۔ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ یونین کونسل لیول پر، یعنی جو زکوٰۃ کمیٹیوں سے لے کر اب جو سکول بن رہے ہیں، جو پولنگ بوتھ بن رہے ہیں، پولنگ اسٹیشن بن رہے ہیں، وہ بھی ان کے بھائی کا اس میں بڑا رول ہے۔ وہ لسٹیں ان کے سامنے سے گزرتی ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے، بیوروکریسی بالکل بیلی کیا کہتے ہیں بلی بنی ہوئی ہے، بیگی بلی بنی ہوئی ہے، اور وہ بالکل خاموش نظر آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ بات کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اس وقت ملک کی طاقتور شخصیت بھی جو ہے وہ بھی پرویز اشرف صاحب کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہے۔ تو یہاں پر جو ذرائع میرے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں بتایا تھا کہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کنفرم ہے کہ پرویز اشرف صاحب بھی اور پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ خرم پرویز راجہ، ان دونوں کا آلموسٹ ٹکٹ جو ہے وہ ٹکٹ کہہ رہا ہوں، سیٹ بھی کہا جا رہا ہے کہ کنفرم ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا مقابلہ، لیکن اوور آل میں آپ کو بتاؤں جو گراؤنڈ پوزیشن ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے، جو میرے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں اور میری جو ٹیم ہے وہ بتا رہی ہے کہ راجہ پرویز اشرف ابھی تک جو اوور آل سچویشن ہے اس میں لیڈ کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو ابھی ٹکٹ کنفرم کرنے میں مشکلات ہیں، وہ ابھی تک گراؤنڈ پہ اس طریقے سے ورکنگ نہیں کر رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی شروع کرتی ہے یہ نہیں کرتی۔ پی پی 9 میں راجہ خرم پرویز یعنی راجہ خرم پرویز ہیں، خرم پرویز راجہ ہیں، یعنی صاحبزادے ہیں یہ راجہ خرم صاحب کے، پرویز یعنی پرویز اشرف صاحب کے، اور تحریک انصاف کے ہیں جناب جاوید کوثر صاحب۔ نون لیگ کے یہاں پہ افتخار احمد ہے، اور نون لیگ نے یہاں پر 3-4 لوگوں نے بغاوت بھی کی ہے، وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ لیٹس سی کہ نون لیگ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیتی ہے تو ڈیفینیٹلی نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے یہاں مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر نون لیگ کے جناب راجہ حمید ایڈوکیٹ ہیں، سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں، قاضی وقار ہیں، نوید بٹی ہیں اور کلب عباس شاہ ہیں۔ کلب عباس شاہ ہیں دولتانہ سے، اور نوید بٹی لودرا اور مگوڑ سے ہیں قاضی وقار۔ یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک گروپ تشکیل دے دیا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کی طرف سے کہ ان کو مینج کیا جائے تو پھر مقابلہ ہوگا۔ تحریک لبیک سے طارق اسماعیل صاحب ہیں پی پی 8 پہ۔ پی پی 9 میں جناب یہاں پر ہیں چودھری سرفراز گجر احمد گجر صاحب ہیں جناب، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے ٹکٹ پر وہ ہیں، اور آزاد ہیں انڈیپینڈنس چودھری ساجد گجر ہیں، یہ پی ٹی آئی میں تھے اب یہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ دونوں گجر جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ووٹ کاٹیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد امیدوار اگر دستبردار کروایا جاتا ہے چودھری سرفراز گجر کے تحت، یہ بھی بتایا جانے ذرائع کہ جناب یہ پرویز اشرف صاحب نے کچھ اہم شخصیات کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ مہربانی کریں جی ان کو مینج کر کے دے دیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی کال آ جائے۔ تو پی ٹی آئی کے وحید قاسم صاحب اور طارق عزیز بٹی صاحب، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وحید قاسم کا آلموسٹ ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے، اور طارق عزیز الگ سے لڑیں گی نہیں، تو ان کے ساتھ جو ووٹ بینک ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ مسلم لیگ نون یہاں پر شوکت عزیز بٹی صاحب ہیں، کیونکہ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے دونوں بھائی ہیں، ایک شوکت عزیز بٹی ہیں اور جو طارق جو ہے وہ عزیز بٹی ہیں۔
تو ایک پی ٹی آئی میں ہے، ایک نون لیگ میں ہے۔ پی ایل پی کے ہیں راجہ بابر صاحب یہاں پر۔ تو اگر این اے میں دیکھیں تو یہاں پر بھی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میدان میں زدہ ہے، اور یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور نیچے بھی اگر ہم پی پی 8 کی بات کریں تو یہاں پر خرم پرویز راجہ ہیں، ان کا مقابلہ جاوید کوثر پی ٹی آئی اور افتخار احمد نون لیگ کے ساتھ ہے۔ اور پی پی 9 میں بھی صورتحال یہی ہے کہ پی 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 کے جو چودھری سرفراز ہیں وہ ہیں، آزاد بھی ہیں یہاں ساجد گجر، تو یہ دونوں ویک ہو جائیں گے اگر دونوں اگر آتے ہیں، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی یہاں مضبوط ہو جائے گی۔ وحید قاسم پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور پی ایم ایل این سے شوکت عزیز بھٹی، تو پھر بھی یہاں پہ تینوں کا مقابلہ ہوگا۔ تو اس میں جو اپڈیٹ آتی جائیں گی اب بتاتے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے سیاست میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو گلوبل آبزرور نیٹ ورک ہے اس کو فالو کیجئے، اور پھر اسی طرح نوید صدیقی کے نام سے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور باقی جو اکاؤنٹس ہیں اس کو بھی فالو کیجئے، تاکہ آپ کو جو اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔